میراث کیوں کر جاری ہو؟ اس تحقیق میں طول بہت ہے، مگر مختصر فہم عوام کے لیے لکھا گیا۔ اور اگر تسلیم کیا ہم نے کہ ملک ہی حضرت کی تھی، اور بخاطر شیعہ ہم نے اپنا یہ مسئلہ ہم نے چھوڑا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ملک ہی نہیں تھا، بات سمجھے گی؟ جب ملک نہیں تو وراثت کیسے چلے؟ اور اگر بخاطر شیعوں کی خاطر اگر ہم یہ مسئلہ اپنا بالفرض چھوڑ بھی دیں، ہم تسلیم کر جائیں کہ ملک تھا، تو کیا جواب ہے پھر تم کو؟ فرماتے ہیں تو جواب تم کو وہی ہے جو مولانا قاسم نے دیا۔ بتاؤ ایمانداری سے کیا نکلتا ہے مسئلہ؟ کہ اصل تو ہمارا مسئلہ ہے ملک نہیں، اور مولانا قاسم نے بھی ہدیت الشیعہ میں یہی لکھا ہے، اور میں نے بھی ہدایت الشیعہ میں یہ لکھا ہے کہ اصل مسئلہ ہمارا ہے عدم ملک کی وجہ سے میراث نہیں چلی، کہ ملک نہیں۔ لیکن تمہاری خاطر شیعوں ہم یہ عدم ملک والا مسئلہ چھوڑ دیں اور ملک مان لیں رسول کی، تو پھر کیا جواب ہے؟ تو فرماتے ہیں پھر جواب تم کو وہی ہے جو یہ ہم نے بخاطر شیعہ تسلیم کر کے چھوڑ دیا۔ بئی وجہ آپ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں کہ نبی اللہ حی یرزق کو مضمون حیات کو بھی مولوی محمد قاسم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالہ آب حیات میں بمالا مزید علیہ ثابت کیا ہے۔ پھر وہ جواب ہے آب حیات والا تو سمجھنا موجود ہے۔ ابو بکر صدیق کا ارشاد موجود ہے، فاطمہ زہرا کہا کہ پیغمبر، وہاں یہ نہیں کہا کہ پیغمبر چونکہ حیات ہے اوپر ہی صرف موت ہے، حقیقتاً موت کوئی نہیں، روح منقطع نہیں ہوئی، حیات آپ کی منقطع نہیں ہوئی، لہذا تجھ کو وراثت نہیں ملے گی، یہ نہیں ابو بکر نے کہا۔ ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر کی ملک ہی نہیں تھا، تجھے وراثت کہاں سے میں دوں؟ بات سمجھے؟ یہ ابو بکر ہے نا۔ ابو بکر اگر حضرت عمر فاروق کو، جیسے کل میں نے حضرت ابو بکر کا خطبہ سنا دیا تھا جو بخاری میں موجود، تو عمر فاروق کو اگر ابو بکر نہ ٹوکتے کھڑے ہو کر اور وہ پورا خطبہ نہ دیتے، قرآن کی آیت پڑھ کر پیغمبر کی موت ثابت نہ کرتے، تو واللہ العظیم امت ساری گمراہ ہو جاتی۔ پھر ماں کا کوئی لاج نہیں تھا دنیا میں وہ جنا کسی ماں نے جو عمر کی بات کو رد کرتا تھا۔ عمر کی بات کو کون رد کر سکتا تھا؟ جس کو پیغمبر نے فرمایا لوکانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کو نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایسے شخص کی بات کو امت میں پھر کوئی رد کر سکتا تھا؟ لیکن اس کی بات کو کھڑے ہو کر رد کیا۔ نبی پاک کی میت مبارک موجود تھی ابھی باہر دنیا میں، عمر فاروق نے کہا کہ میں گردن اتار دوں گا اس کی جو کہے گا نبی پاک حقیقتاً موت آ گئی ہے، صرف اوپر پردہ صرف آیا ہے، یہ موت ہے صرف غشی والا پردہ، حقیقی موت نہیں ہے۔ حیات اسی طرح ہے اندر، ابھی اٹھیں گے آپ، منافقوں کی گردنیں اور پاؤں کاٹیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ لیکن وہ حضرت عباس نے بھی تردید کی، لیکن آرام سے انہوں نے کی، سنا ہی نہیں کسی نے۔ حضرت ابو بکر نے پھر مردانہ وار کھڑے ہو کر ڈانٹ کر تردید کی، اور پھر مجبور ہو کر عمر فاروق نے تسلیم کیا قرآن کی آیت کو سن کر، اور کہا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اے ابو بکر تجھ پر خدا کی رحمت ہو، ہم کو یقین آ گیا کہ نبی پاک واقعی مر گئے، اور ایسا معلوم ہوا کہ آیت آج اتری ہے، تو نے ہم کو بھولی ہوئی آیت یاد کرا دی۔ اجماع ہو گیا صحابہ کا کہ واقعی روح مبارک نکل گئی، روح بمانا انقباض نہیں، روح نکل گئی، خرجت نفسہ مالت یدہ نزع روح النبی فی ھذا الکسا ان محمدن قد ماتا، یہ اوپر صرف پردے کے لیے نہیں، ان محمدن قد ماتا کے لفظ آتے، وہ اوپر کے لیے عمر والے حضرت عمر کے الفاظ تھے کہ اوپر صرف پردہ ہے موت کا، غشی کی طرح۔ آج حضرت امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے الیواقیت والجواہر، اور دوسری الکبریت الاحمر، یہ دونوں کتابیں میرے ہاتھ میں یہ موجود ہیں، حاشیے پر ایک کتاب اور متن میں دوسری کتاب، اور یہ دونوں کتابیں امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور امام عبد الوہاب شورانی یہ انہوں نے خلاصہ دیا ہے ان دونوں کتابوں میں کس کا، جس کو تاج صوفیہ کرام کا تاج جس کو سمجھا جاتا ہے، یعنی ابن عربی محی الدین، شیخ محی الدین ابن عربی صاحب فصوص الحکم، ان کی کتاب فتوحات مکیہ کے علوم کا خلاصہ درج کیا ہے ان دونوں میں۔ یہ ہے امام عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الیواقیت والجواہر۔ اس سلسلے میں صرف ایک بات رہ گئی ہے، وہ میں عرض کر دوں، وہ اسی سے
میں نے کل ایک گزارش کی تھی کہ جسم کی حیات کا سلسلہ، اب یہ تو سمجھ آ گئی کہ روح، ہمارا مطلب کیا ہے کہ روح مبارک منقطع ہو گئی، یہ دنیاوی حیات منقطع ہو گئی، ارواح طیبہ انبیاء کی اعلی علیین میں، اور اجساد مبارکہ محفوظ ہیں اس خاکی قبروں میں، محفوظ و مصون ہیں، اور باقی رہا وہ تعلق والا سلسلہ، اس کی دو نوعیتیں ہیں، ایک ہے اعلی علیین میں رہ کر اس کی شعاع کا تعلق یا التفات والا تعلق ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اعلی علیین سے لے جا کر پھر قبروں میں لا کر آپ وجودوں میں داخل کر دی گئی اور روحیں۔ یہ متقدمین کا تو ایک کا بھی یہ قول نہیں، متاخرین جمہور بھی نہیں مانتے، یہ متاخرین میں سے کسی نے بعض کا یہ قول ہے کہ ارواح ان کے بدنوں کے اندر داخل کیے ہوئے ہیں اسی وجود انصری کے اندر، اس کے لیے نہ کوئی سند ہے نہ کوئی ماخذ ہے، قصہ کوئی نہیں۔ تو خیر، تو دوسرا سلسلہ جو جمہور تمام متقدمین کا اور جمہور متاخرین کا کہ ارواح طیبہ کا مستقر کون ہے، علیین جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں حوالے دے کر، اور اس کا تعلق کا سلسلہ یا تو التفات والا جس کو انس کہتے ہیں، انس رہتا ہے اپنے بدن سے، التفات توجہ رہتی ہے، میں چاہے یہاں بیٹھا ہوا ہوں گجرات سے ویسے میں جدا ہوں، اتصال والا تعلق تو میرا آج گجرات سے نہیں، آج اتصال والا تعلق تو ہے راول پنڈی آپ کی مسجد کے ساتھ، اتصال یہ ملنا ساتھ، اتصال والا تعلق تو ہے میرا آج یہاں گجرات نہیں، لیکن التفات اور انس والا تعلق تو میرا گجرات سے ہے نا، بات سمجھیں آپ؟ ہمیشہ ہر چیز کے دو تعلق ہیں، یا اتصال والا تعلق ہوگا یا التفات والا تعلق ہوگا، تعلق بہرحال رہتا ہے۔ دیکھیے رشتہ دار چاہے کسی کا مر جائے، کھپ جائے، خاک در خاک ہو جائے، اس کا تعلق پھر بھی ہے، رشتے کا تعلق، مالک کا مملوک سے تعلق، عاشق کا معشوق سے تعلق، رشتے کا رشتے سے تعلق، صاحب مکان کا صاحب خانہ کا خانہ سے تعلق، چاہے وہ اتصال تو نہیں ہے تو جدا، لیکن وہ التفات رہتا ہے نا، توجہ رہتی ہے، اس میں چاہے کسی کا وجود صحیح سالم رہے تو بھی روح کی التفات والا تعلق قائم ہے، اور چاہے وہ خاک در خاک ریزے ریزے ہو جائے اور بالکل ہوا میں اڑ جائے، اس کو درندے اور مچھلیاں کھا جائیں تو بھی وہ روح کی التفات تو رہتی ہے کہ میرا وجود تھا، اتصال والا نہیں۔ اتصال والا تعلق اگر مانے تو پھر تو کائنات میں جتنے ذرے اس کے بکھرے ہوئے ہیں نا، جلا دیا، جلا کر راکھ کر دیا، راکھ ہوا میں اڑ گئی، ہوا نے ساری کائنات میں اس کے ذروں کو بکھیر دیا، ہڈیاں کھا گئی مچھلیاں، مچھلیوں کو پکڑ کر تم کھا گئے، ادھر پھر خاک در خاک ہو گئے، ایک وجود کی راکھ اڑ کر سارے جہان میں بکھر گئی۔ تو ہر ذرے کے ساتھ اگر اتصال والا تعلق مانو گے تو روح کو حاضر ناظر مانو نا، پھر تو مسئلہ شیعوں کا مانو، پھر تو موج ہو گئی۔ یہ اتصال والا تعلق جو ہے نا، اس کے لیے تو ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی، ضعیف روایت سما کے لیے کہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ کہا جائے اونچا، وہ بھی اونچا کہا جائے تو سن لیتے ہیں قبر والے، اس کے لیے تو کم از کم روایت ضعیف صحیح تو اس کے لیے بھی کوئی نہیں ملتی، 16 آنے جو صحیح ہو، ثقتن عن ثقتن وہ تو ملنے کی نہیں، ضعیف سما کے لیے تو کوئی ضعیف بھی روایت مل جائے گی، اور یہ روح کے اتصال والا تعلق یا ادخال والا، اتصال والا یا ادخال والا تعلق، اس کے لیے تو ضعیف روایت بھی کوئی نہیں ملتی، صرف قیاس ہی قیاس ہے۔ باقی جو مانتے ہیں ان کو ہم برا نہیں کہتے، اپنا مسلک یہ نہیں، کم از کم میں اپنا مسلک جو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تعلق مانتا ہوں التفات والا، جیسے صاحب خانہ را بخانہ، عاشق را بمعشوق، رشتہ را برشتہ، مالک را بمملوک، یہ التفات والا تعلق، انس والا تعلق یہ تو ہوتا ہے موجود۔ اچھا کیا وہ نسبت کہو، التفات کہو، انس کہو، وہ تو ساری چیزیں۔ اچھا جی، مولانا تھانوی نے بھی ایک دفعہ مضمون لکھتے لکھتے یہ نسبت کا سلسلہ مثالی وجود کو لکھتے لکھتے کہا ہوا، خیر اور لمبی بحث نہ کریں آپ، موٹی میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا، وہ آپ کی جو مرضی مانے، جبر ہماری طرف سے کوئی نہیں، آپ چاہے شعاع والا تعلق مانو، اتصال والا تعلق مانو، یا التفات اور انس والا نسبت والا تعلق مانو کہ نسبت اس کی اس کے ساتھ ہے، وہ بڑی خوشی سے ہماری طرف، ہم خود جو مانتے ہیں
وہ نسبت والا، التفات والا، انس والا تعلق مانتے ہیں. تعلق ہم بھی مانتے ہیں، نسبتی تعلق جی، جس میں مثالی کے ساتھ تو بعض اوقات اتصال والا تعلق ہوتا ہے. یہ ہے جس میں انصری کی اور روح کی بات. اچھا جی خیر، وہ جبر نہیں ہماری طرف سے. اور روایت کا حال بھی آپ کو بتا دیا کہ اس اتصال اور ادخال والے تعلق کے لیے ادخال اندر داخل کیا دوبارہ روح کو، یا اتصال ہے ملا ہوا ساتھ. اس کے لیے تو ضعیف روایت بھی کوئی نہیں ملتی. قیاس ہی قیاس ملتے ہیں، لیکن ان قیاس کرنے والوں کو ہم برا بھی نہیں کہہ سکتے. بڑے بڑے اکابر موجود ہیں، بڑے بڑے موجود ہیں، اور دوسری طرف بھی بڑے بڑے موجود ہیں. بات باقی کہ اگر روح کا ادخال نہیں یا اتصال نہیں تو پھر یہ حیات کیسے ہے، وہ عذاب ثواب کیسے ہے اس بدن کو؟ بات سمجھے جی؟ تو اس کے لیے گزارش ہے، پہلے تو قرآن کی آیتیں سن لیں. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو خدا کی حمد اور تسبیح نہ کہتی ہو. تسبیح پڑھتی ہے، حمد ادا کرتی ہے، ولکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم نہیں سمجھتے اس کی تسبیح اور حمد کو. جیسے نا ولکن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو حیات وہ ملتی ہے جنت والی، لیکن تم نہیں سمجھتے. تم تو تب سمجھو گے جب وہاں اس برزخ میں پہنچو گے، قتل ہو کر اور شہید ہو کر. تو حیات یہ ہے برزخی حیات جو ساری کائنات میں موجود ہے. اس کو شعور بسیط، حیات بسیط بھی کہتے ہیں. شعور بسیط یا حیات بسیط بھی اس کو کہتے ہیں، چاہے حیات بسیط کہہ لو، شعور بسیط کہہ لو. یہ کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے. حیات برزخی یعنی پردے کے اندر، برزخ کہتے ہیں نا پردے کو. قرآن مجید میں برزخ 3 جگہ آیا ہے لفظ برزخ کا. قرآن پاک میں برزخ کا لفظ 3 جگہ، بینہما برزخم و حجرم محجورا، دوسری جگہ بینہما برزخ لا یبغیان، اور تیسری جگہ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. قرآن پاک میں 3 جگہ. تو برزخ کا لغوی ترجمہ جو ہے وہ ہے پردہ. موت کے بعد بھی ایک ایسا پردہ طاری ہو گیا قیامت کے دن تک کہ اس اوٹ میں ہم کو کچھ پتہ نہیں چلتا، ادھر والوں کو ادھر کا کچھ پتہ نہیں، ان کو ان کا کچھ پتہ نہیں، اللہ کہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع دے دے ہماری ان کو. جیسے فرمایا کہ تم درود جہاں بھی پڑھو، صلاۃ و سلام جہاں بھی پڑھو، صلو علیہ ایسو کنتم یا سلموا علیہ ایسو کنتم، جہاں بھی تم کہیں ہو، چاہے مدینہ میں ہو، چاہے اندلس میں ہو، چاہے راولپنڈی میں ہو، اس دنیا کے جسے چاہے یہاں ہو چاہے کہیں ہو، صلو علیہ ایسو کنتم فإن صلاتکم تبلغنی تسلیمکم تبلغنی، تمہارا سلام، تمہارا صلاۃ مجھے پہنچ جائے گا جہاں بھی تم کہیں ہو. اصل حدیث ہے صلاۃ و سلام کے بارے میں یہ محکم. بات سمجھے جی؟ بنیاد کے طور، اساس کے طور، مدار کے طور ہے یہ حدیث صلاۃ و سلام کے بارے میں کہ صلاۃ اور سلام ایک دعا ہے پیغمبر کے حق میں. وہ چاہے خطاب کے سیغے سے کرو گے، چاہے غائبانہ سیغے سے کرو گے، چاہے مدینہ میں بیٹھ کر کرو، مسجد نبوی میں کرو، باہر کرو، صلو علیہ حیث ما کنتم، جہاں بھی کہیں تم ہو، جب تم صلاۃ اور سلام پڑھو گے وہ میرا اللہ مجھے پہنچا دے گا. کیوں؟ یہ تو ایک دعا ہے نا پیغمبر کے حق میں. شاہ اللہ صاحب بھی یہی لکھتے ہیں ایک دعا پیغمبر کے حق میں، یہ شورانی نے بھی یہی لکھا ہے دعا، پیران پیر بھی لکھتے ہیں دعا، مجدد صاحب بھی لکھتے ہیں دعا، فقہاء متقدمین بھی لکھتے ہیں یہ دعا ہے پیغمبر کے حق میں. تو آپ ہی سوچئے پھر. اور اتحیات میں بھی خطاب کرتے ہو، بعض کہتے ہیں جی وہ خطاب پھر کیوں کیا جاتا ہے اگر سنتے نہیں تو؟ اگر سنتے خود نہیں ہیں قبروں والے، وہ اہل قبور اگر سنتے نہیں تو السلام علیکم خطاب کر کے کیوں دیا جاتا ہے؟ تو مہربانو یہ اتحیات میں جو روز خطاب کرتے ہو السلام علیکہ ایھا النبی، ندا بھی ہے اور خطاب بھی ہے. السلام علیکہ ایھا، ایھا آگے ندا آ رہی ہے نا، جو یا معذوف ہے جہاں. السلام علیکہ، علیکہ خطاب بھی اور ندا بھی دونوں. السلام علیکہ ایھا النبی، سن رہے ہیں آپ؟ تو یہ کہاں کا مسئلہ آیا کہ جہاں خطاب ہو وہاں سننا بھی ضرور لازم ہو جائے؟ یا پھر شیعوں کا مسئلہ مانو کہ جہاں خطاب ہے وہاں سما ہے، مانو حاضر ناظر. پھر اس طرف سے الٹی طرف سے نا ناک پکڑو، سیدھی ناک پکڑ لو، خلاصی ہو جائے. ہاں جی. تو حیات بسیط
یا حیات برزخی کہہ لو اس کو، برزخی یعنی پردے کے اندر ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں، ان کے اندر حیات موجود ہے. اور یہ حیات کبھی کبھی بطور معجزے کے خرق عادت کے ظاہر بھی ہو جاتی ہے، پردے میں نہیں رہتی یہ حیات. کائنات کی چیزوں کی بھی، جن کو جامد سمجھتے ہو، جماد جن کو سمجھتے ہو، جماد بالکل، ان کی حیات کبھی کبھی بطور خرق عادت معجزے کے طور پر ظاہر ہو جاتی ہے، پردے میں نہیں رہتی، ورنہ وہ پردے میں برزخ میں رہتی ہے. جس کو شعور بسیط کہہ دو، شعور ہے موجود، شعور بسیط کہو یا حیات بسیط کہو یا حیات برزخی کو، یعنی برزخ کے اندر ان کی حیات پردے کے اندر ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، نہ ہم سنتے ہیں ان کی. ہاں کبھی کبھی بطور معجزے اور خرق عادت کے ظاہر ہو جاتی ہے. اس علمی نقطے کو یاد رکھنا، اس اصل حقیقت کو یاد رکھنا ضرور کہ ہے حیات موجود، بغیر روح کے تعلق کے، مرکب نہیں، حیات بسیط. بات سمجھ آ گئی؟ حیات مرکب نہیں، روح اور مادہ مل جائے، روح اور بدن مل جائے تو یہ حیات مرکب ہے، یہ شعور مرکب ہے، یہ حیات ظاہر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اگر روح اور چیز کے ملاپ سے حیات نہ ہو، ویسے خدا تعالیٰ اپنی قدرت سے حیات پیدا کر دیں، اس کو حیات کو کہتے ہیں حیات بسیط یا شعور بسیط یا حیات برزخی. وہ حیات ظاہر نہیں اس لیے برزخی، مرکب نہیں اس لیے بسیط ہے، وہ شعور مرکب نہیں اس لیے بسیط ہے. بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ کبھی کبھی یہ حیات ظاہر ہو جاتی ہے بطور خرق عادت کے، جیسے بخاری شریف میں موجود. میں انشاءاللہ کوئی ضعیف روایت، ضعیف حدیث نہیں پیش کروں گا، یا کروں گا قرآن کی آیتیں پیش، صحیح حدیث، صحابہ کا ارشاد صحیح سند کے ساتھ، اور امام ابو حنیفہ امام محمد کا قول وہ بھی آ جائے گا. بھی آخر میں وہ میں کر دوں گا انشاءاللہ. اب یہ 5-10 منٹ کی بات ہے، پھر مضمون سارا ختم ہے. اتنا کافی ہے اگر ہضم ہو گیا تو. ایسا ہضم نہ ہو کہ بالکل ہی ہضم کر جاؤ، اس کو سوچنا سمجھنا ہے. ہاں رچ جائے، یہ ہنیم مریا ہو جائے، ہنیم مریا. یخرج من بطونہ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. یہ ساغن ہے رچتا پرچتا، ہنیم مریا. اچھا جی، اس لیے میں ہر مضمون پر پہلے کوشش کرتا ہوں قرآن کی آیتیں پیش کرنے کی، پھر صحیح حدیث نبی علیہ السلام کی، پھر صحابہ کا صحیح سند کے ساتھ قول، اور حقیم امام ابو حنیفہ امام محمد کا بھی آ جائے گا انشاءاللہ العزیز. امام محمد جو شارح ہیں امام ابو حنیفہ کے اصل. اچھا جی، تو یہ کبھی کبھی بطور خرق عادت کے ظاہر. کیسے خرق عادت کے طور ظاہر ہوتا ہے؟ پہلے قرآن سن لو. کیوں جناب؟ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی نا، تھی لاٹھی، جماد تھی نا، بے جان چیز جس کو جانتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور خرق عادت کے جاندار، اس کی جان کو ظاہر کر دیا، بنا دیا سانپ، سامنے پڑا پھیل رہا. اور اس کی دوسری مثال لے لو کہ رہے بھی وہ اسی طرح، رہے بھی وہ لکڑی کی لکڑی خشک، یہ تو ہے نا کہ لکڑی کا سانپ بنا دیا، کہ اس کی حیاتی مرکب بنا دیا. اللہ میں قدرت ہے نا خرق عادت کے طور ایک حیات بسیط کو حیات مرکب میں تبدیل کر دے، جیسے لاٹھی کا سانپ بنا دیا. سمجھ آئی بات؟ اور بعض اوقات رہے بھی وہ لکڑی کی لکڑی، لیکن اس کے اندر حیاتی ظاہر ہو جائے، برزخ میں نہ رہے اس کی حیاتی بلکہ ظاہر ہو جائے خرق عادت کے طور. جیسے بخاری شریف میں اس طرح حنانہ کا واقعہ موجود، یعنی وہ ستون جو رویا تھا، جیسے اونٹنی جس کا بچہ ہو نیا نیا، جیسے وہ اس کے لیے حنین کرتی ہے، اس طرح بخاری شریف میں صحیح حدیث موجود کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کے روز، اللہ کا قرآن سناتے تھے، اللہ کا ذکر سناتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر سناتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن خطبے میں. تو ایک ستون تھا لکڑی کا خشک گاڑا ہوا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر، آپ ٹیک لگا کر اس کے ساتھ سناتے تھے اللہ تعالیٰ کا ذکر خطبے میں جمعے کے دن. ایک نے ممبر بنا دیا گیا کسی لکڑی کا، آپ اس جمعے میں چھوڑ کر ستون کو ممبر پر آپ جا کر وہاں آپ نے خطبہ پڑھا، اللہ کا ذکر سنایا. وہ ستون میں سے رونے کی آواز شروع ہو گئی، بالکل اسی طرح جیسے وہ اونٹنی کا چھوٹا بھی بچہ ہوتا ہے،
اس طرح رونے کی آواز، جدائی میں جیسے رونا ہوتا ہے نا، ان کی حنین ہوتی ہے، اس طرح اس کی آواز شروع ہو گئی زور زور سے۔ صحابہ حیران کہ یہ بے جان ستون، اس میں سے یہ رونا کیسے شروع ہو گیا؟ بات سمجھے؟ تو انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ رو رہا ہے، حالانکہ وہی ستون پہلے تھا، اس کی نہ کبھی بات سنی، او ولیکن لا تفقہون تسبیحہم ہے نا قرآن مجید میں، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز خدا کی تسبیح، خدا کی حمد میں ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے لوگوں۔ تو وہ حیاتی اب لگی ظاہر ہونے، تو ظاہر ہوگی وہ رونا دوسروں نے بھی سن لیا، پہلے اس کی چیز کبھی کسی نے نہیں سنی، آج خدا نے خرق عادت کے طور، معجزے کے طور سنا دیا۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ میں پہلے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر ذکر اللہ سناتا تھا تم کو، تو اس نے اللہ کے ذکر کی جدائی آج اس کو ہوگی کہ آج اس کو یہ شرف اس کو حاصل نہیں ہوا۔ پہلے یہ شرف اور یہ سعادت مندی اس کو حاصل ہوتی تھی کہ میں اللہ کا ذکر سنانے کے وقت اس کے ساتھ ٹیک لگاتا تھا، آج میں نے اللہ کا ذکر سنا کے وقت اس سے جدا ہو گیا، یہ اس جدائی کی وجہ سے، ذکر الہی کی جدائی سے رو رہا ہے۔ یہ ہے خرق عادت کے طور پر ظاہر ہو جانا۔ بات سمجھ آئی؟ فرمایا میں جاتا تھا نا، جب مکے میں آپ ہوتے تھے تو بعض اوقات درختوں سے، پتھروں سے آواز آتی اور آپ سن لیتے تھے، وہ اللہ خرق عادت کے طور، معجزے کے طور ظاہر فرما دیتے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو خدا کا۔ اور اسی طرح آپ کو قضاء حاجت ہوئی، آپ باہر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ آپ کے خادم بعض صحابی موجود تھا، آپ کو اوٹ کوئی نہ نظر آئی، پردہ نہ نظر آیا قضاء حاجت کے لیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا صحابی کو، وہ دو درخت جو ہے نا دور دور، ایک دور وہ دونوں ایک کے آگے پردہ نہیں رہ سکے گا، جاؤ ان کو کہو کہ اللہ تعالیٰ کا رسول کہتا ہے کہ دونوں مل جاؤ، دونوں درخت مل جائیں تاکہ میں ان کی اوٹ میں پردے کے ساتھ بیٹھ سکوں قضاء حاجت۔ وہ جا کر صحابی نے کہا کہ اللہ کا رسول کہتا ہے دونوں درخت مل جاؤ، وہ صحابی کہتا ہے میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ دونوں درخت اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کر ملنا شروع ہو گئے، اور دونوں درخت مل گئے، آپ ان کی اوٹ میں اپنی قضاء حاجت کی اس پردے میں آپ نے۔ یہ حیات کبھی کبھی بطور معجزے کے ظاہر ہو جاتی ہے، برزخ میں نہیں رہتی، پردے میں نہیں رہتی، ورنہ حیات برزخ پردے میں ہے۔ ظاہر طور پر وہ بے جان معلوم ہوتے ہیں اور حقیقت میں ان کے اندر جان کیسی مرکب، روح ملا کر نہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ وہ جان ہوتی ہے۔ یخلق اللہ نو حیات فی ہے۔ چنانچہ عقائد کی کتابوں میں بھی یہی آپ پڑھیں گے، عقائد کی کتابوں میں، اب ایمانداری سے آپ سمجھو، جو شخص عنایت اللہ یا حضرت شیخ القرآن ہماری جماعت، جو شخص عنایت اللہ اگر مانتا ہو حیات اور شعور ساری کائنات کے اندر، وہ بھلا جو مومنین کی میت ہے اس میں نہیں مانتا، اور پھر خاص کر انبیاء کی جو میت محفوظ ہو اس کے اندر شعور اور حیات نہیں مانتا، یہ بھی کوئی اندھیر ہے۔ لیکن بہتان لگانے والوں کا کیا حال ہے کہ کتابوں میں چھاپا ہوا ہے، رسالوں میں چھاپا ہوا ہے کہ یہ جماعت انبیاء کے وجود کو تو محفوظ مانتی ہے، لیکن ان کے اندر حیات اور شعور نہیں مانتی، بے شعور اور بے حیات مانتی ہے۔ اور جو شخص جماعت میں بھی حیات تسلیم کرتا ہو ساری کائنات میں، کافر کی میت میں بھی حیات مانتا ہو، وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک میں حیات نہیں مانتا۔ اور بات تو تھی حیات مرکب کی روح کے تعلق والی، یا ویسے حیات بسیط ہے۔ بخاری کا سن لو حوالہ، نبی پاک فرماتے ہیں مومن نیکوکار کی میت اور کافر بے ایمان کی میت، گنہگار کی میت دونوں بولتی ہے، میت بولتی ہے، ہائی نہیں بولتا، میت فرمایا بولتی ہے جب روح منقطع اس کی ہو جاتی ہے۔ مہربان تو کہتے ہیں نا دوبارہ روح کا تعلق تب لگتا ہے اتصال والا یا ادخال والا جب قبر میں دفن کر دیا جائے، ورنہ روح اس وقت تک جدا رہتی ہے جب تک دفن نہیں ہوا۔ دفن کفن کے بعد آتا ہے سلسلہ، روح ہے جدا، میت پڑی ہوئی ہے، جنازے پر رکھی ہے، وہ چارپائی پر یا کسی تختے پر، اس کو اٹھا کر لے چلے ہو تم قبر میں دفن کرنے کے لیے، وہ میت نبی پاک فرماتے ہیں میت بولتی ہے۔ امام بخاری پر خدا کی رحمت ہو، باب کیا باندھا، کلام المیت علی الجنازت، کلام المیت علی الجنازت، کلام الحی نہیں، مرکب حیاتی تو اب ہے نہیں، روح تو ہے منقطع، وہ دنیاوی حیاتی تو رہی نہیں مرکب، اب ہے حیاتی۔ وہ حیاتی کون سی؟ وہی برزخی، وہی حیات کون سی؟ بسیط،
شعور بسیط ہے اس سے وہ میت بولتی ہے. کیا کہتا ہے؟ فرمایا اگر نیکوکار ہے، نبی پاک کا ارشاد، اگر نیکوکار ہے مومن ہے تو کہتا ہے قدمونی قدمونی، وہ میت کہتی ہے مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو میری منزل مقصود کی طرف. اور اگر وہ ہے فاسق و فاجر، بے ایمان، بد کردار، خدا کا باغی، رسول کا باغی، یا ہے کافر، تو وہ کہتا ہے اینا تذہبونی اینا تذہبونی اینا تذہبونی، کہاں مجھ کو لے چلے ہو، کہاں مجھ کو لے چلے ہو. یہ کون کلام کر رہا ہے؟ بولو. میت. سنتے ہو آپ لوگ؟ تم کو تو بے جان نظر آ رہی ہے میت اکڑی ہوئی، بے جان ہے نا، لیکن وہ بول رہا، آپ سن رہے ہو. کوئی نہیں. یہی ہے حیات برزخی. اسی کو کہتے ہیں شعور بسیط، اسی کو کہتے ہیں حیات بسیط، اسی کو کہتے ہیں حیات برزخی، جو روح کے تعلق کے بغیر اللہ تعالیٰ اس کے اندر حیات رکھی ہے. وہ برزخی حیات یہی تو ہے برزخ، کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تو ہے میت کی میت، ہمیں تو وہ بے جان نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر خدا نے ایک نوع حیات رکھی ہوئی ہے. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی نہیں آ رہی. تو پیغمبر کی میت میں تو بہت زیادہ ہوگی. یہ تو کافر کی میت میں بھی جب پیغمبر فرمایا تو پیغمبر کی میت میں نہیں ہوگی، اس میں تو اس سے زیادہ کیوں فرق مراتب تو ہے نا. جس قسم کی حیات مانو گے کائنات میں، نبی کی حیات سب سے اعلیٰ ماننی پڑے گی. لیکن بہتان کا بھی کوئی علاج ہے، وہ حیات ہے بدخی. اسی لیے روح المانی بھائی نکالو جلد 16-17 شرح عقائد اور خیالی میں بھی موجود ہے. پڑھتے ہو کورس میں کتابیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس وہم میں مبتلا نہ ہو جانا. ان کے حاشیے خیالی میں بھی، آگے خیالی کا حاشیہ مولانا عبدالحکیم کا بھی اور جندی کا بھی، یہ سب حوالے موجود ہیں کہ عقائد کی کتابوں میں اور ان کی شرح میں موجود ہے. اہل عقائد نے لکھا ہے، علماء عقائد نے، کہ اللہ تعالیٰ روح کے تعلق کے بغیر، روح کے اعادے کے بغیر، بغیر واسطہ روح کے، بغیر اعادے روح کے، اس میت کے اندر چاہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جلا کر راکھ کر دیا جائے، اس کے ذرے ذرے کے اندر اللہ تعالیٰ شعور بسیط وہ حیات پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ عذاب اور ثواب چکھتا ہے. سن لیا؟ یہ بدن بھی، یہ اس اعتراض کا جواب بھی آ گیا کہ قصور تو یہ بدن کرتا رہا، وہ مثالی وجود بیچارہ کیا کرے، وہ مثالی وجود بھی اس کے اندر ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے نسمہ بن کر، وہ بھی ساتھ ہی تھا نا، اس کو بھی ہونا ہے عذاب ثواب. اور یہ بدن رہا، اس کے اندر حیات اللہ تعالیٰ بغیر روح کے تعلق واسطے کے اعادے کے پیدا کر دیتے ہیں. یہ عقائد میں موجود ہے. یہ سارے کے سارے معتزلے ہیں. خیالی میں بھی اور شرح عقائد میں بھی جو باب ہے عذاب و ثواب قبر کا، وہ نکال کر دیکھ لینا. وہ آپ تو پڑھتے ہی ہونا روزانہ، خیالی اور شرح عقائد، اس میں دیکھ لینا. وہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ویسے نام لکھ لو کتابوں کا، اور ان کے حاشیے بھی دیکھ لینا. مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی والا بھی، اور دوسرے 2-3 حاشیے اور بھی ہیں خیالی پر، وہ بھی دیکھ لینا. حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، روح المانی والے، جس کو حضرت ہمارے استاد مرحوم حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے استاد فرمایا کرتے تھے کہ میرے وہ پردادا استاد ہیں، استاد بھی نہیں، دادا استاد بھی نہیں، پردادا استاد ہیں. حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی، جس بیچارے کو حکومت بغداد نے وابی کر کے نکال دیا تھا، یہی ہمارا ہی جرم تھا اس بیچارے کا بھی. تفسیر المانی والے، پھر وہ کسی نے کہا خدا کے کسی نیک بندے ولی اللہ نے حکومت والوں کو، بادشاہ کو، کہ ڈرو خدا کا خوف کرو. ایک عالم ربانی، اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا فاضل، جو اجتہاد کے درجے پر پہنچا ہوا، اور اتنا بڑا صوفی، مجددی سلسلے میں حضرت مجدد صاحب کو ماننے والا، مکتوبات کے حوالے درج کرنے والا شخص، تفسیر اپنی میں، اس کو نکال دیا. اتنے بڑے عالم ربانی کو، اتنے بڑے علامے کو، تو تمہارے بغداد میں باقی رہ کیا گیا ہے اگر اس کو نکال دیا؟ باقی تو سارے بے روح لوگ ہیں. تو شرم آئی، تو پھر اس بیچارے کو واپس آنے کی اجازت ہوئی. یہ وہ بزرگ ہستی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جرم وہی ہے جو ہمارا ہے. پہلا نوٹ کر لو،
صفحہ 38 اور جز 22 الجز الثانی والعشرون جز 22 تفسیر روح المعانی حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمراد بتلک الحیات، حیات کی پیچھے بحث کر رہے ہیں، حیات قبر کی، والمراد بتلک الحیات